الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ فطرانے میں سبزیاں دینے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، کیا فطرانے میں سبزیاں دی جا سکتی ہیں؟ الجواب بعون الوہاب۔ فطرانہ ایسے اناج کی صورت میں ادا کرنا ضروری ہے جسے لوگ بنیادی غذا کے طور پر استعمال کرتے ہوں، مثلاً چاول، دالیں، لوبیا اور گندم وغیرہ، یا پھر ایسے پھلوں کی صورت میں ادا کرنا ضروری ہے جسے لوگ محفوظ کر سکتے ہوں اور بنیادی غذا کے طور پر استعمال کر سکیں، جیسے کہ کھجور اور انجیر وغیرہ۔ بنیادی غذا ایسی غذائی اجناس کو کہتے ہیں جو لوگ عام طور پر اپنے کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور انہیں محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے، مثلاً اناج اور خشک میوہ جات وغیرہ، جیسے کہ صاحب کتاب المطلع صفحہ نمبر 175 میں لکھتے ہیں، عربی زبان میں بنیادی غذا کے لیے استعمال ہونے والا لفظ قوت پہلے حرف پر پیش کے ساتھ ہے، اور یہ ہر ایسی کھانے کی چیز پر بولا جاتا ہے جو انسان کی جسمانی ضروریات پوری کرے۔ اسی طرح کشاف القناع جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 257 میں ہے، بنیادی غذا کے استعمال ہونے والے لفظ قوت سے روٹی اور روٹی بنانے کے لیے استعمال ہونے والا اناج مراد ہے، مثلاً گندم، جو، مکئی، باجرہ وغیرہ۔ اسی طرح اس میں آٹا، ستو، خشک پھل جیسے کہ کھجور، کشمش، خوبانی، انجیر، شہتوت وغیرہ، اسی طرح گوشت اور دودھ وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اس لفظ کے تحت انگور، کوئی بھی کچا پھل اور سرکہ وغیرہ شامل نہیں ہوتے، اسی طرح نمک اور تازہ کھجوریں بھی اس میں شامل نہیں۔ اس بنا پر سبزیوں کی شکل میں فطرانہ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سبزیاں محفوظ نہیں کی جا سکتیں، چنانچہ یہ قوت میں شامل نہیں ہیں۔ فطرانے کے متعلق بنیادی دلیل بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فطرانے کے طور پر کھانے کا ایک سا دیا کرتے تھے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کھانا جو، کشمش، پنیر اور کھجور ہوتا تھا۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 1510 اور امام مسلم حدیث نمبر 985 نے روایت کیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 12 میں کہتے ہیں، مذکورہ چیزیں مدینے میں بنیادی غذا کے طور پر استعمال ہوتی تھیں، چنانچہ اگر کسی علاقے اور محلے کے لوگوں کی بنیادی غذا کچھ اور ہو تو وہ بھی اپنی بنیادی غذا میں سے ہی فطرانے کی ادائیگی کریں گے۔ مثلاً اگر کسی کی بنیادی غذا مکئی یا چاول یا انجیر وغیرہ ہے، یا کوئی اناج بنیادی غذا ہے، تو وہ اپنی اسی بنیادی غذا میں سے فطرانہ دیں گے۔ نیز اگر کوئی علاقہ ایسا ہے جہاں پر بنیادی غذا اناج نہیں بلکہ دودھ یا گوشت یا مچھلی ہے، تو پھر وہ اپنے علاقے کی بنیادی غذا کے مطابق فطرانہ ادا کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔ یہ جمہور علماء کرام کا موقف ہے۔ یہی موقف صحیح بھی ہے، اس کے علاوہ کسی موقف کو اپنانا درست نہیں، کیونکہ فطرانے کا مقصد یہ ہے کہ مساکین کی عید کے دن کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے، اور اہل علاقہ جو بھی بنیادی غذا کھاتے ہیں وہی چیز غریبوں کو دی جا سکے۔ اس بنا پر آٹا دینا بھی جائز ہوگا، اگرچہ آٹے سے متعلقہ روایت صحیح ثابت نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر لوگوں کی بنیادی غذا اناج یا پھل نہ ہوں بلکہ گوشت وغیرہ بنیادی غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو، جیسے کہ قطب شمالی کے رہنے والے لوگوں کی غذا ہے، تو ان کی بنیادی غذا چونکہ عام طور پر گوشت ہوتی ہے، تو صحیح موقف یہ ہے کہ وہ گوشت بھی بطور فطرانہ دے سکتے ہیں اور ان کا فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ اختصار کے ساتھ اقتباس مکمل ہوا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 312346۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔